آج جو ہے محمد یہ نچوڑ ہے، ایک پیغام اس کا ہے آخری جو آج دینا چاہتے ہو، ایک پیغام. کیوں؟ قرآن رمضان کا معاملہ ایسا بتاتے ہیں کہ سارا رمضان جو ہے اس کی برکاتیں، رحمتیں، سارا کا سارا اللہ نے آخری عشرے میں رکھا ہے. اور آخری عشرے کا سارا نچوڑ جو ہے نا وہ کس میں رکھا ہے؟ طاق راتوں میں رکھا ہے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29، اس کو کہتے ہیں طاق رات، ان میں رکھا ہے. اور ان کا ساروں کا سارا نچوڑ اللہ نے رکھا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں. سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ اب اس پہ یہ ہے الحمدللہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ بھئی ان میں سے 21، 23، 25، 26 یہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن کافی صحابہ کا قول ہے، بلکہ ایک صحابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے صحابی تھے، قرآن کا بڑا شرف تھا ان کو، تو بڑے ٹائٹل ہیں ان کے کی اس تو خشوع ہو جائے معاملہ، تو بڑی تعریف ہے الحمدللہ. کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے 27ویں رات کو ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے الحمدللہ ہم پہنچتے ہوئے 27 تک. آج کیا ہے؟ تو 27 رات ہے، سارا نچوڑ اس میں آ گیا. تو اس میں جو اللہ پیغام دیں گے وہ سب سے بڑا پیغام ہوگا دوستو، سننے والا ہوگا پیغام. 27ویں رات میں کیا ریفریش کر رہا ہے قرآن میں رمضان میں. پھر روزہ بھی ہو گیا، برائیاں بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، فریش کر دیا سب. اب کیا چیز آئے گی ایک جو خاص طور پہ اس رات کے جو اللہ پاک نے رکھی ہے جو بتانا چاہتا ہے، وہ کتنی اہم چیز ہوگی. سارا دین اس پر ہے، سارا معاملات اس پر ہے، سب کچھ ہمارا بنیادی وہی ہے. وہ نہ ہو تو ختم ہے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. آج اس کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں. وہ کیا چیز ہے؟ ان انزلنا فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. قرآن حکیم، قرآن عظیم، فرقان حمید، قرآن مجید. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس رات کو جو لیلۃ القدر ہے اس کی تعریف سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اس پیغام کا ذکر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی شان بات میں بتائی ہے، لیکن پہلے کیا بتایا کہ جو پیغام تھا اس کو ریفریش کیا گیا اس رمضان کے اندر، کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے قرآن حکیم ہماری زندگی کے اندر کہ بنیادی اس کی ہے. سارا کچھ معاملات اس سے چلتے ہیں. اگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو سمجھیں اللہ بھی راضی ہے. اگر قرآن سے ہمارا تعلق نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں. جتنی بھی بربادی آئیں گی، تباہی آئیں گی، خرافات ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، ظلمات، جتنا کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، گھروں میں ہو، باہر ہو، اپنے کنٹریز میں ہو، جس جگہ بھی ہوگا، اس قوم پر، ان انسانوں پر، اس گھر کے اندر ہوگا جس کے اندر قرآن نہیں ہوتا. یہ آج کا پیغام ہے. قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا. سبحان اللہ. اس کو پڑھنا یہ لازم ہے کہ اس کو پڑھا جائے. یہ پہلا حق ہے قرآن کا جو ہر مومن مومنات کو ادا کرنا ہے. اس کا دن شروع نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اس کا دن شروع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لے. شوڈنٹ اسٹارٹ، اس کو اسٹارٹ کرنا ہی نہیں چاہیے دن کو بغیر تلاوت قرآن کے. اور لکھا ہے کہ کم از کم انسان ہر مومن کے لیے اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مہینے کے اندر قرآن ختم ہو. پھر کیبنٹ ہوگی فرشتوں کی، ان کو حکم دیں گے جاؤ پوری دنیا کے اندر گھوم جاؤ، اور ہر مومن اور مومنات کے گھروں کے اندر جا کر جس عورت اور مرد کو تم دیکھو، دو لفظ ہیں وہ سبحان اللہ حدیث کے اندر، کہ جس عورت کو مرد کو اس کیفیت میں دیکھو یا تو وہ نماز کی حالت میں ہے یا اللہ کے ذکر کی حالت میں ہے، تو تم پہ لازم ہوگا تم جا کر اس سے مصافحہ ہی کرو گے. اور جب وہ آمین کہے گا تو اس کی دعاؤں کے ساتھ آمین بھی کہہ کے آنا.
4 آدمی کو فرمایا نہیں بخشی جائیں گے. پہلی چیز کیا؟ نشہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا. قطع رحمی سمجھتے ہیں؟ وہاں سے تیرا میں رشتہ ختم، ماما چاچا تایا سب، تھوڑی سی بات سے رشتے ختم، بہنوں سے رشتے ختم، حصے نہیں دیتے بہنوں کو، وراثت نہیں دیتے، دبائے بیٹھے ہیں، 7 سال گزر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو جہنم کی آگ پہ بیٹھے ہیں لوگ؟ ایک پیسہ وراثت کا کھانا مجھے بتائیں آپ. اور تم کو دیتے ہی نہیں، بچیوں کو دیتے ہی نہیں ہے، زبردستی سائن کرا لیتے ہیں اس سے، لکھ دے تو اس پہ، تو نے کیا کرنا ہے، تیرے کس کام آئے گی یہ. اور للت القدر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر نام لکھو. جبریل کہتے ہیں ان کے نام آئے نہیں، کٹے نہیں نام ان لوگوں کے. میں ابھی بتاؤں گا ان لوگوں ان کا بزرگ کا خواب آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی میں کیا تھا خواب نہیں، بصیرت دیکھا تھا انہوں نے کہ حقیقت کیا تھی اس کی. اور چوتھا بچوں میں ہے، اولادوں میں ہے آدمی وہ جو بغض رکھتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز. اب آپ میں بیٹھے ہیں یا دل میں میرا یہ کہ اس کی ایسی تیسی کرنی ہے میں نے، اور ہنس کے اس کے آگے بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغض. یہ بہت بڑا گناہ ہے، عام گھروں کے اندر ہوتا ہے. میاں بیوی میں ہے، بچوں میں ہے، اولادوں میں ہے، گھر میں ہے، بار میں ہے. یعنی ظاہر آپ کچھ کر رہے ہیں اور دل کے اندر آپ کے بغض گھسا ہوا ہے کہ یہ ہیٹ ہے، میں پسند نہیں کرتا. اللہ نے ناگوار کیا ہے. مومن تو ایک شیشے کی طرح ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. ڈرامہ کیسے ہے؟ تو اتنے بڑے گناہ ہیں یہ 4. دعا کریں آج کی اس رات میں الحمدللہ اللہ تعالی انسان کو ختم کر دے. اور ہر گھر پر، پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ہیں، ہر گھر پر 2 نشان لگائے تھے فرشتوں نے. جب اس گھر سے تو اندر تھے، کسی گھر میں اندر جاتے تھے، کسی کے نہیں جاتے تھے. کتنے غور سے دیکھ رہا تھا. اور یہ حدیث میں ہے کہ جس گھر کے اندر خرافات ہوں گی، گانے بجانے، فرشتے نہیں جاتے. پکچریں ہوں گی، تصویریں ہوں گی. آج کی رات بھی وہ محروم ہے، چاہے کتنے نعرے مار لے، کتنا عاشق بن جائے، کتنا کچھ کرتا ہے. لیکن جو حدیث میں لفظ ہیں وہ مکمل وہی ہوتے ہیں زندگی کے اندر. دوستوں یہ شیطان کا دھوکہ جو ہم نہیں کر رہے. کون سا ایسا گھر ہے ہمارے یہاں جس میں چیزیں موجود نہیں ہیں آج؟ سوچیں یہ لائلۃ القدر ہوگی ہماری. کہتے کاٹے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ 2 نشان لگتے تھے کہ جو ایسا گھر ہوتا تھا جہاں نماز ہو رہی ہوتی تھی، جہاں خرافات چلی ہوتی، گپیں چلی ہوتی تھیں، باتیں چلی ہوتی تھیں، بے حیا عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں جن کے لباسوں میں، شکلوں میں کوئی حیا ہی نہیں ہوتی تھی. فرمایا فرشتے کیا کرتے تھے؟ اس پہ ایک ریڈ نشان کراس کا مارتے تھے اس مکان پر کہ بدبختی ہوگی ساری زندگی کے لیے تیرے گھر پہ ختم ہو گیا. جس پہ قدرت کی طرف سے نشان لگ جائے اس پہ عذاب آ گیا اور غضب آ گیا اس مکان پر. جی میں نے خود آپ کو جو اپنا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کہتا ہے جو مکان پاس ہو جاتا تھا بولے سبحان اللہ، اللہ کرے ہمارے مکانات ہوں. اس پر کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. اس پہ وہ ایک نشان لگاتے تھے، گرین قسم کا نشان ہوتا تھا اور چمکتا تھا، اس طریقے سے لائٹ مارتا تھا اور عجیب روشنی اس میں ہوتی تھی. وہ جنتی کا نشان تھا کہ تیری جنت بن گئی اس طرح.